مجھے نہیں پتا کہ وہ ریت کے ٹیلوں میں کہاں سے کہاں نکل گیا. بم بلاسٹ کا کیس لگا دیا جودھ پور جیل سے کہ آپ اندر بیٹھ کر ہمارے جے پور سٹی کو جو ان کا اسٹیٹ کیپٹل ہے راجستھان کا کہ اس میں آپ دھماکے کرانا چاہتے تھے. آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن علی اور اس وقت میں موجود ہوں صادق آباد کے علاقے میں اور اصغر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ 25 سال جو ہیں وہ اپنی زندگی کے جوانی کے 25 سال جو ہیں وہ انڈیا میں گزار کے آئے ہیں. یہ شکار کے سلسلے میں جو ہے وہ چولستان گئے جہاں پر جو ہے وہ اچانک راستہ بھول گئے اور وہاں سے جو ہے وہ بارڈر کراس ہو گیا جس کے بعد جو ہے انہیں گرفتار کر لیا. تو 25 سال جو ہے وہ گزارنے کے بعد اب اپنے گھر پہنچے ہیں. یہاں پر پہنچنے پر جو ہے وہ اہل علاقہ نے ان کا استقبال کیا ہے. سر بتائیے گا زندگی کے 25 سال آپ نے گزارے ہیں, کیسا ماحول تھا وہاں پہ, کیسے آپ وہاں پہ گئے اور کیا صورتحال تھیں؟ 25 سال جو گزرے بہت مصیبت پریشانیوں میں گزرے. گھر والوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے اور گھر والے بھی پریشان تھے, ادھر ادھر میں پریشان تھا. میں تو چولستان میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پہ نکلے تھے, وزٹ کرنے گئے تھے. ادھر ہمارے ماموں تھے, ان کی زمینیں بھی تھیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ ریت کے ٹیلوں میں کہاں سے کہاں نکل گیا. تو میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ بھی گیا تھا, شام کا ٹائم ہو گیا تھا, مجھے نہیں پتہ, بارڈر کا پتہ نہیں چلا اور میں جو ہے وہ انڈیا میں انٹر ہو گیا. وہاں جیسے انٹر ہوا مجھے وہاں کی بارڈر سیکورٹی فورس نے گرفتار کر لیا. اس کے بعد انہوں نے کئی دن تک انٹروگیشن چلی. وہ میری کسی بات پہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے. میں نے ان کو کہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں چولستان میں آیا تھا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, آپ کو وہاں کی ایجنسیوں نے بھیجا ہے. اور مجھے جو ہے نا وہ کئی دن تک پوچھ تاچھ کرتے رہے, میرے سے تشدد بھی کیا, لیکن آخر انہوں نے میرے پر جاسوسی کا مقدمہ لگا کر مجھے جیل میں ڈال دیا. بالکل دیکھیں جی, انڈیا جو ہے وہ ہر بار جو ہے ایسا کرتا ہے, جھوٹے الزام میں جو ہے وہ انہیں جیل میں رکھا. اچھا, جیل میں آپ نے کتنی سزا کاٹی اور کیسے اب یہاں واپس پہنچے پاکستان؟ جیل میں نے 25 سال کاٹی. 10 سال مجھے جاسوسی میں انہوں نے کٹوائی پہلے. اس کے بعد میرے پہ بم بلاسٹ کا کیس لگا دیا جودھ پور جیل سے. 2010 میں دسمبر میں یہ کیس لگا میرے پہ کہ آپ اندر بیٹھ کر ہمارے جے پور سٹی کو جو ان کا اسٹیٹ کیپٹل ہے راجستھان کا کہ اس میں آپ دھماکے کرانا چاہتے تھے, جبکہ میرا ایسا کوئی مشن نہیں تھا. میں تو ایک بارڈر بھول گیا تھا, میں کراس کیا, لیکن وہ میری کسی بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے. میرے پہ جھوٹے الزام لگا کر میرے پہ UAP ان لافل ایکٹیویٹیز کا مقدمہ دائر کر دیا. اس میں مجھے عمر قید کی سزا ہوئی. لیکن میں نے پھر اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا, گھر والوں نے مجھے وکیل کر کے دیا وہاں. تو اس میں مجھے سیشن کورٹ جے پور سے مجھے لائف ہوئی, پھر ہائی کورٹ سے 14 سال ہوئی, پھر میں سپریم کورٹ پہنچ گیا. سپریم کورٹ میں مجھے اس ٹائم میں نے 22 سال کاٹ رکھے تھے. تو 22 سال کاٹنے کے بعد انہوں نے مجھے ڈکٹیشن سینٹر ضلع الور راجستھان وہاں مجھے نظر بند رکھا 3.5 سال. اس کے بعد پھر گھر والوں نے وکیل سے رابطہ کر کے میری پٹیشن دائر کروائی سپریم کورٹ انڈیا میں. تو 3.5 سال کے بعد میں واپس آیا ہوں. یعنی ٹوٹل کل ملا کے میں 25 سال مجھے وہاں کی صوبتیں مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں. سر صاحب بتائیے گا کہ جب آپ وہاں پہ رہے ہیں 25 سال, کیسا سلوک تھا ان کا, کھانے پینے کا کیا دیتے تھے اور کیا سلوک تھا ان کا؟ وہاں کھانے پینے میں تو ان کے رشوت خوری, بھرشٹاچاری, افسرشاہی سب کھا رہی ہے. جو پریزنر تھا اس کو تو کچھ نہیں مل رہا تھا. خاص طور پہ پاکستانی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا. اس میں کئی انڈیا نے ایلیگیشن لگائے پاکستان پہ کہ اس طریقے کے کہ پاکستان نے حرکتیں کی ہیں. پلوامہ والا میٹر ہو گیا یا پھر فیروز پور والا میٹر ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پہ اتنے بڑے جھوٹے الزام لگا کے مجھے جیلوں میں پھینک دیا, تو ہمارے دیش کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی جھوٹے الزام لگاتے ہیں یہ لوگ, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے.
بالکल देखिए पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हर वक्त जो है वो अमन चाहता है। असगर साहब जो है वो ज़िंदगी के 25 साल गुजार कर यहाँ पर आए हैं। इस वक्त जो है वो उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, घर पहुँचे हैं। असर बताइएगा कि ज़िंदगी का एक हिस्सा आपके भाई ने जो है वो जवानी का गुजारा है इंडिया में। कैसा आपको फ़ील हुआ है? आप 25 साल बाद मिले हैं, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं कि हमारे भाई जो है ये इंडिया ने बहुत हमारे भाई के ऊपर जुल्म किए हैं। ये नाजायज़ मुकदमात में जो है ना वो 25 साल तक जेल में रखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वकील किया, हमने अप्रोच किया अपने भाई का, जितना भी जो कुछ हमसे हो सका हमने किया। मेरे अल्लाह ने करम किया और मेरे भाई आज जो है ना वो हम अपने भाई को लेके आए हैं। हमारे भाई ने गांव में आए हैं, हमने तमाम ने रिश्तेदार हैं, हम ने तमाम भाई का इस्तकबाल किया है। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे भाई हमारे साथ हैं। बिल्कुल जी, बहुत खुश हैं। सर आप बताइएगा कि असगर साहब जो हैं वो अब आप में मौजूद हैं, क्या फीलिंग थी जब पकड़ा गया, तो क्या कहते थे और अब जो है आ गए? जब पकड़े गए हैं तब तो हमें ना पूछें, जो 25 साल इनके जो गुज़रे, जो हमारे गुज़रे हैं वो भी ना पूछें। ठीक है, बिल्कुल सरासर ज़्यादती हुई हमारे भाई के साथ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट हमेशा हमारे मुल्क के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ ज़्यादती करती है ऐसी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है, करम है कि हमारे भाई आ गए हैं। हम बहुत खुश हैं सर। जो भी जानने वाले हैं, जो भी दोस्त अहबाब हैं, जिनको भी पता चला है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। लेकिन ये है कि ये अल्लाह ताला का करम है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इससे बड़ी हमारे लिए और कोई खुशी नहीं हो सकती। बिल्कुल जी, 25 साल बाद भाई घर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि इससे बड़ी खुशी जो है वो हमें नहीं हो सकती। अहले इलाका की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पहुंच रही है। यहाँ पर असगर साहब का पहुंचने पर जो है वो शानदार इस्तकबाल किया गया है, ढोल की धाप पर भंगड़े डाले गए हैं और एक खुशी का समा है इस वक्त यहाँ पर।